حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ میں نے خود دیکھا ہے، ان کی مزار پہ جو شرک ہوتا ہے اس کی انتہا، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، باقاعدہ جناب جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں اور ان کے قبر کا طواف کر رہے ہیں، الٹے پاؤں چل رہے ہیں اور ان کے لیے جناب دولت پیسہ سب نچھاور کر رہے ہیں۔ پہلے ان سے یہ بھی پوچھو کہ یہاں تم کھڑے ہو، یہاں حضرت علی حجویری کی مزار ہے، دلیل کیا ہے؟ بھائی ان کی مزار یہاں ہونے کی بھی دلیل تو ہو نا۔ حالانکہ ان کی جو مزار ہے نا، جو محققین علماء اولیاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شرک سے محفوظ رکھا، وہ بڑے موحد تھے اور توحید کی دعوت دینے والے تھے، اللہ نے ان کی مزار جو ہے وہ شالیمار باغ کی دیوار کے نیچے ہے، یہ جگہ ان کی عبادت کی ہے، یہاں بیٹھ کے وہ چلہ کشی کرتے تھے۔ بھائی لوگوں کو لاش تو مل نہیں سکی، انہوں نے اسی جگہ قبر بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جہاں وہ شرک ہوتا ہے، اور یہ بھی تحقیق نہیں کہ بھی یہاں قبر ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا پھر قبر پہ کھڑے ہو، خود تمہیں پتہ ہے کہ فوت ہو گئے، چلو قبر میں چلے گئے، اوپر مٹی ہے، اور پھر اوپر ہم نے پکی سیمنٹ اور کبے شبے بھی بنا دیے ہیں تاکہ بالکل نکلنے کا راستہ ہی نہ رہے۔ اللہ ہدایت ہے، وہ اولیاء اللہ تھے، ان نے ساری زندگی دین کی دعوت دی، ان نے اسی دعوت دین کے لیے حجاز چھوڑا، عرب چھوڑا، وہاں جا کے ڈیرا لگایا، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ سارے تو عرب کے عبد القادر جیلانی کا بغداد سے تھے، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عرب سے گئے، اجمیر میں وہاں کے تو نہیں تھے، 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا۔ اسی طرح حضرت زکریا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو سارے وہ لوگ تھے جن کے ذریعے دنیا میں دین آیا، اسلام آیا، ورنہ ساری دنیا ہندو ہو جاتی۔ لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد جو مجاور آئے نا جی، ظالموں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے بند، اب کبے بیٹھ گئے جن کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، انہوں نے اپنی اس مجاوری کو قائم رکھنے کے لیے عرس بنا دیے، میلے بنا دیے کہ سرکس لگے گی، گانے بجانے ہوں گے، ان کا ثواب ملے گا حضرت کو۔ یعنی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی ضمیر ہوتا ہے، کوئی آدمی کے اندر وجدان ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہم گانے بجانے مجرے شجرے، ان کا کیا حضرت کو نعوذ باللہ ثواب ملے گا؟ لیکن الحمدللہ علماء دیوبند ہیں یا علماء توحید جس علاقے کی بھی ہیں، اگر ان کے تصرف میں کسی بزرگ کی قبر ہے تو وہاں مدرسہ ہے، وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تاکہ روزانہ ان کو ثواب پہنچے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لیں، آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہندوستان سے، ہندوستان میں دیکھ لیں نظام الدین اولیاء جہاں پر صحیح لوگ قابض ہیں تو انہوں نے کوئی شرک تو نہیں ہونے دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بت پرستی کو ختم کیا، لیکن ایک محبت کی بات ہے۔ اب دیکھیں، خدا دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، وہ تو بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ وہ کوئی خداؤں کو بھی بندہ توڑ سکتا ہے، لیکن عقل نہیں ہے نا، عقل ختم۔ کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے نا ابراہیم، وہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہر وقت تقریر کرتا رہتا ہے، معلوم ہوتا ہے اسی نے کہنے کہ بھائی ایسے نہ کہو، چلو پہلے اسے پوچھیں تو صحیح، لوگوں کے سامنے گواہی دے، کچھ ثبوت تو ہو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے،
انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں خود اندازہ کریں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا. پوری قوم مخالف ہے، والدین مخالف ہیں، بادشاہ مخالف ہے، اکیلا ابراہیم. یہی تو توحید ہے نا کہ ڈٹ جاؤ بس. ایک دن دنیا جھک جائے. اکیلے کھڑے ہیں حضرت ابراہیم، بڑے آرام سے فرمانے لگے کہ بھائی قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، وہ جو تمہارا بڑا خدا ہے نا اس نے کیا ہے. یہ جو آپ مٹھائیاں وغیرہ چڑھاتے ہیں نا وہ چھوٹے کھا جاتے ہیں، بڑے کو ملتا ہی کچھ نہیں. تو اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے ایسا کر دیا. ایسا کرو میری بات تو نہیں مانو گے، میں دشمن ہوں تمہارا. فاسألوہم، ان سے جا کے پوچھو کہ بھائی تمہیں کس نے مارا. تو مرتے وقت جو بیان ہوتا ہے بڑا صحیح ہوتا ہے، نزا کا بیان ہوگا نا. وہ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی بات میں تو بڑھتے نہیں، ہمیں پہلے اپنے گھر سے تو پوچھنا چاہیے نا. تھوڑی جو بڑے تھے انہوں نے کہا کیا بے وقوف ہو، وہ تمہارا منہ کالا کر رہا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہم پوچھیں. کہنے لگے عجیب، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اچھا ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ بھی ڈالا ہے اور الٹا ہمیں مجرم بناتے ہو کہ ہمارے خداؤں نے خود کیا. عجیب، وہ تو بول ہی نہیں سکتے، کیا بتائیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا توحید کی ضرب لگانے کا. اور میں اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا عیب ہے تم پر بھی اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر بھی. ان کو خدا مانتے ہو، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے. دیکھو اب تو عقل آ جانی چاہیے تھی نا کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے لیکن پھر بھی عقل نہیں آئی. بادشاہ کے پاس آئے کہ جناب ابراہیم نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہمارے خدا بیچارے وہاں ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، آگ کا ایک علاوہ روشن کرو، ابراہیم کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرتے ہیں کہ بندے مدد کرتے ہیں خدا کی؟ یہ ہنسنے کی بات ہے. آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا، جو پیر فقیر فوت ہو گئے ان کی ہم مدد کر رہے ہیں نا، اور لگا کر جھنڈیاں لگا کر وہاں دیگیں چڑھا کر وہاں ان کی قبروں پہ چادریں پھولوں کی چڑھا کے ہم ہی پیروں کی مدد کر رہے ہیں نا. وہ خود تو نہیں کرتے. یہی انہوں نے کہا خداؤں کی مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے بھی فرمایا خلیل تم نے میرے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، تم نے میرے لیے بادشاہوں سے ٹکر لے لی، تم نے میرے لیے باطل خداؤں کا ستیہ ناش مار دیا، تو تیرے ساتھ میں جو ہوں فکر کی کیا ضرورت ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو یہی وہ بات تھی جو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ظالمو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، میرے خلاف کیا کرنا چاہتے ہو. اور حدیث کے مطابق یاد رکھو، اس وظیفے کو لازم پکڑ لو، استغفار. چاہے تمہیں بڑا استغفار آتا ہو نہ آتا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ بھی نہ آتا ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور خاص طور پہ اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحر کے وقت میں اللہ کے آگے بیٹھ کے استغفار کرتے ہیں. اور جب استغفار کرو گے نا پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے رزق میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، عزت میں بھی برکت، اور ایسی جگہ سے اللہ دے گے جہاں تمہارا خیال اور گمان بھی نہیں ہو.